بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو۔ حسین بادشاہ کے ساتھ بے آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ازل سے اب تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد۔ برائے ظہور المنتقی میں ہونے حسین بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ کے حرم کو پڑھایا جا رہا تھا تو بی بی کے حرم کے پاس ایک دکان تھی۔ وہ دکان ایک عیسائی کی تھی۔ اس عیسائی کو کہا گیا کہ آپ کو اپنی دکان یہاں سے ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ بی بی کا حرم کا جو حصہ تھا نا، اس حصے میں وہ اس کی دکان کا جو حصہ وہ شامل کیا جائے گا۔ اس عیسائی کو کہا گیا کہ آپ کی جو یہ دکان ہے وہ یہاں سے بی بی سکینہ کے حرم کے اندر جو ہے اس کا حصہ وہ شامل کیا جائے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہوں نے اسے ہر طرح کی آفر دی کہ ہم تمہیں ڈبل دیں گے، تمہیں زیادہ دیں گے، لیکن وہ کسی بھی طرح نہ مانا کہ میں اپنے دکان جو ہے وہ یہاں سے ختم نہیں کروں گا، بی بی سکینہ کے حرم کو ہدیہ نہیں کروں گا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اس کی زوجہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے کر گیا، ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس دور میں آپریشن کے دوران خواتین کی جان چلی جایا کرتی تھی، تو اس کو بتایا گیا کہ آپ کی زوجہ اور بچے کی جان خطرے میں ہے، تو آپ دعا کیجیے۔ یہ بہت پریشان ہوا اور پریشانی میں اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے بی بی سکینہ کے روزے پر جانا چاہیے۔ یہ ہسپتال سے چلا بی بی سکینہ کے حرم پہ آیا اور کہنے لگا، بی بی سکینہ، میں نہیں جانتا کہ میری بیوی اور بچہ کس طرح سے بچے گا، کیونکہ میں آپ کے ماننے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ وہ ایک عیسائی تھا اور بی بی سکینہ کے ماننے والا وہ نہیں تھا، اس لیے کہتا، بی بی میں نہیں جانتا کہ میری بیوی اور بچہ کس طرح سے بچے گا۔ تو اس نے یہ نیت کی کہ اگر میری بیوی اور بچہ جو ہے صحیح سلامت بچ جائیں گے، زندہ بچ جائیں گے، ان کی جان صحیح ہوگی، میری بیوی بھی صحیح ہوگی، میرا بچہ بھی صحیح ہوگا، تو میں اپنی دکان کا جو حصہ ہے وہ بی بی سکینہ کے حرم کو ہدیہ کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس نے دعا مانگی ہی تھی کہ یہ دعا کر کے ہسپتال آیا تو ڈاکٹرز نے اس کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے اور آپ کی زوجہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ حیران ہو گیا اور جب یہ اندر اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں پر تھے؟ اس نے کہا میں ذرا کام سے کیا تھا، تو کہتی آپ کام سے نہیں گئے تھے، آپ بی بی سکینہ کی حرم پاک میں گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے کہا بی بی سکینہ کے روزے پر تھے۔ ایک مرتبہ وہ حیران ہوا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا جب میرا آپریشن ہو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی آئی ہے، تو اسے کہتی ہے پریشان نہ ہو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور تمہارے گھر بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کا نام تم حسین رکھنا اور تم بھی ٹھیک رہو گے اور تمہارا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آل محمد کے غم کے ایام سیدانیوں کی چادریں نکلنے والی، آل محمد کے غم کا مہینے کا آغاز ہونے والا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے آل محمد کے خیموں کو جلا دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی۔ بس جیسے ہی غریبوں کی شام آ پہنچی تو زمین پہ لاوارثوں کی طرح آل رسول کی مستورات بیٹھی تھی اور بی بی سکینہ اپنے پاپا کو ٹوٹتی ہوئی
कोई मख्तरगाह तक आ पहुँचे। वो हर एक लाश पे आके देखती है लेकिन उनको अपने बाबा का जिस्म नहीं मिलता। बस इतनी देर में पत्थरों से आवाज़ आती है, सकीना इन पत्थरों और मिट्टी, देशों और बालों के बीच में तेरे बाबा का पामाल जिस्म मौजूद है। आज सकीना अपने बाबा के पास आ। बीबी सकीना इन पत्थरों से जिनसे इमाम हुसैन की लाश पामाल थी सर रख कर रो रही थी। ये मंजर जिन्न फरिश्ते देख रहे थे। जन्नात के कबीले में से एक जिन जिसको जाफिर जिन कहते हैं, वो बार बार इमाम हुसैन से इजाज़त मांगने के लिए आता लेकिन उसको इजाज़त ना मिली। वो बार बार इमाम हुसैन से इजाज़त मांगने के लिए आता लेकिन उसे इजाज़त ना मिली। और वो जैसे ही बीबी सकीना को रोते हुए देखता है तो बीबी सकीना के पास आता है और बीबी सकीना के कदमों पे हाथ रख के कहता है, बीबी मैं बार बार मौला से इजाज़त मांगता रहा लेकिन आपके पापा इमाम हुसैन ने मुझे इजाज़त ना दी। बीबी मैं बार बार इजाज़त मांगता रहा लेकिन आपके पापा ने मुझे इजाज़त ना दी। मौला मुझे इजाज़त नहीं देते। इमाम हुसैन ने इस्लाम की खातिर हर कुर्बानी को कबूल किया लेकिन आले मोहम्मद की ये गुर्बत मुझसे देखी नहीं जाती। आप मुझे हुक्म दें मैं अभी फौजी यजीद को ख़त्म कर दूँ। मेरे साथ मेरे कबाइल के तमाम जिन आए हैं। बीबी सकीना ने देखा लातदार जिन बीबी सकीना को देख रही हैं और रो रही हैं। बीबी सकीना ने जाफर से कहा, जब वक्त आखिर मेरे बाबा हुसैन मुझे अलविदा कह रहे थे तो उन्होंने फरमाया, सकीना इस्लाम की पका इसमें है कि तू यतीमी का दर्द बर्दाश्त करे, शिमर के तमाचे खाए, अपनी माँ और बहनों के साथ कैद होकर कूफा और शाम जाए क्योंकि तुम्हारी गुर्बत से ही तुम्हारे नाना की रिसालत वाज़ेह होगी। ऐ जाफिर अगर अल्लाह हमें हज़ारों ज़िंदगियाँ देता तो हम अपनी सारी ज़िंदगियाँ भी अल्लाह की राह पे कुर्बान कर देते। ऐ जाफिर अगर अल्लाह हमें हज़ारों ज़िंदगियाँ देता तो हम हज़ारों ज़िंदगियाँ भी अल्लाह की राह पे कुर्बान कर देते। बीबी सकीना का ये सब्र देख कर जाफिर और उसके कबाइल सजदा शुक्र अदा करने लगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद